آگے نہ بڑھو۔ دوسرا حکم دیا کہ اللہ کے محبوب کی، اللہ کے نبی کی، اللہ کے محبوب کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور میرے محبوب کی محفل میں، مجلس میں اس طرح کلام نہ کرنا، اس طرح گفتگو نہ کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔ اور اگر تم نے بھولے سے بھی بارگاہ مصطفی میں آواز بلند کر دی اور گفتگو اس انداز میں کر دی جس انداز میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ انت اباتا اعمالکم، میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ کب؟ اگر تم نے آداب مصطفی کا خیال نہ رکھا، اگر تم نے آداب محمدی کا اور آداب مصطفی کا تم نے خیال نہ رکھا، تو پھر ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال برباد کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور میں تمہارے اعمال برباد کر دوں گا، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی، اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب جب مصطفیٰ کریم کے غلام اور شمع نبوت کے پروانے آہستہ بولنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو لب ہلا کر کرنے لگے یا آنکھ کے اشارے سے کرنے لگے، تو پھر رب نے کیا کہا؟ ان کی ادا کو اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی ادا کو اللہ رب العزت نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وہ بھی سنیں کس طرح خالق کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں کی ادا کو، اپنے محبوب کے غلاموں کی ادا کو قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم، بے شک جو اپنی آوازوں کو پست کرتے، جو اپنی آوازوں کو پست کرتے، کہاں؟ عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے سامنے جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، جو اپنی آوازوں کو نیچا کرتے ہیں، پست کرتے ہیں، تو مولا کیا ہے؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تقوی نمازوں سے نہیں ملتا، تقوی روزوں سے نہیں ملتا، تقوی حج زکوٰۃ سے نہیں، بلکہ اس آیت میں فرمایا جو تعظیم مصطفیٰ میں اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اللہ دلوں میں سے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیتا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پسند کر لیتا ہے۔ یعنی اس آیت میں معیار تقوی، اس آیت میں معیار تقوی
تعظیم مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب مصطفیٰ ہے، محبوب کریم کا ادب اور محبوب کریم کی تعظیم ہے۔ فرمایا اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ اللہ ان کے دلوں کو تقویٰ کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اور پھر تقویٰ کے لیے خاص تو ہو گئے، پھر صلہ کیا دیتا ہے؟ فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے تعظیم مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ میں اپنی آوازوں کو پست کیا، آوازوں کو پست کیا۔ لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے۔ اور جب مغفرت ہو گئی تو کام کو تو ختم ہو جانا چاہیے۔ مغفرت ہو گئی، جنت میں چلے گئے۔ آگے کیا ہے؟ بات یہاں نہیں رکی۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور مغفرت کے بعد اجر عظیم بھی ہے۔ مغفرت، یہ قرآن ہے، مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ وہ اجر عظیم کیا ہے؟ مغفرت ہو گئی، جنت میں چلے گئے، جنت کے گلزار، باغ و بہار، جنت کی نہریں، جنت کے محلات، حور و غلماں، سب کچھ ان کا مقدر اور نصیب ہوا۔ پھر اس سے آگے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، و اجر عظیم کیا ہے؟ مغفرت بھی رب کرتا ہے اور اجر عظیم بھی دیتا ہے۔ نمازیں پڑھنے سے، روزے رکھنے سے، ہاں ان اعمال کا اجر بھی ہے، لیکن یہ اجر نہ نمازوں کا، نہ روزوں کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا۔ یہ اجر اور یہ جنت کے باغ، محلات، حور و غلماں، یہ اجر ہے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ادب سے بولنے کا، تعظیم سے بولنے کا، آہستہ بولنے کا۔ کیا؟ آہستہ بولنے کا یہ اجر ہے۔ محبوب کی بارگاہ کے آداب پھر صحابہ سے بڑھ کر کون زیادہ بجا لاتا ہے کوئی؟ بہت سارے لوگ تو مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو میرے آقا کا ادب کرتے ہوئے دیکھ کر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعۃ المبارک پر میں نے عروہ بن مسعود کی داستان محبت سنائی آپ کو۔ کتنے آداب ہیں میرے آقا کی بارگاہ کے۔ جو آوازوں کو پست کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں مجھے معراج کی رات ایک بات جبریل امی کی یاد آئی۔ جب جبریل امی میرے آقا کے دروازے پر گئے، دروازہ بند تھا اور میرے آقا آرام فرما تھے۔ یہ جبریل ہے جس کے لیے ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور کیا محبوب کو پتہ نہیں کہ آج محب پیغام بھیجنے والا اور مجھے بلانے والا ہے؟ پتہ ہے نا، لیکن پھر دروازہ کیوں بند کر کے سوئے؟ اگر دروازہ بند کر کے نہ سوتے تو پھر آپ کو اور مجھے شان محبوبیت مصطفیٰ کا پتہ کیسے چلتا؟
لوگ تو اسی مغالطے میں رہتے کہ جبریل امی استاد ہے، جیسے یہ بڑے بڑے مولوی ادھر والے ادھر والے ادھر والے ہیں جی، جن کا عقیدہ ہے کہ استاد ہے۔ پھر استاد کو تو شاگرد کے کمرے میں آنے کے لیے اجازت درکار نہیں ہوتی، شاگرد کے کمرے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا، استاد تو کبھی شاگرد کے پاؤں نہیں چومتا۔ دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ تو وہ دیکھ لے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ یہاں پر بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ دربان، در کا نوکر، در کا پہرے دار، جس نبی کے خادم نوکر دربان کا یہ حال اور یہ پرواز ہے کہ کہاں جنت سے چلے 1 سیکنڈ میں مکہ پہنچے، 1 سیکنڈ میں روح زمین پر پہنچے، جس کونے میں پہنچنا ہو۔ یہ حال تو ان کے منگتوں کا ہے، خود میرے آقا کا حال اور پرواز کتنی ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے جی؟ عرض کی مولا دروازہ بند ہے، کا پتہ مجھے بھی ہے بند ہے، اور پتہ بند کر کے سونے والے کو بھی ہے۔ آواز لگاؤں؟ کہا نہیں، کہا نہیں۔ کھٹکھٹا دوں؟ دستک دوں؟ نہیں۔ چھت پہ چڑھ، دروازہ نیچے ہے، چھت اوپر ہے، چھت پہ کیوں چڑھایا؟ چھت پہ کیوں چڑھایا؟ حکیم لوگوں نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں، لیکن آپ تھوڑا اور لیٹ آیا کریں تاکہ آپ کو سننی نہ پڑے، تھوڑا اور لیٹ آیا کریں، آپ این خطبے کے وقت تشریف لایا کریں، کیونکہ عربی خطبے کی سمجھ تو آپ سب کو آتی ہے۔ اس وقت آیا کریں، عربی خطبہ آپ سمجھا کریں، اردو کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، عربی کی آپ کو سمجھ آتی ہے۔ یہ میرا حق بنتا ہے، اتنی ساری تنبیہ آپ کو کرنا، اتنا میرا فرض بنتا ہے۔ چھت پہ چڑھا تو اتر، جو جس وجہ سے میں نے یہ بات یہاں تک لایا ہوا۔ جبریل امی کے سینکڑوں پر ہیں، ایک پر کھولے مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک ایک پر ہے، 300 سے زیادہ پر ہیں، تو جس کا ایک پر اتنا بڑا ہے، خود کتنا بڑا ہوگا؟ رب نے کہا اتر، چھت پھاڑوں؟ چھت پھاڑوں؟ کا نہیں، چھت پھاڑنے والے چور ہوتے ہیں۔ سوراخ کر، کہاں محبوب کی دونوں آنکھوں کے درمیان والا جو حصہ ہے اس کے سامنے سوراخ کر۔ اب چھت ہے، جبریل کو کیا پتا محبوب کمرے کے درمیان میں ہیں، ایک دیوار کے ساتھ ہیں، دوسری دیوار۔ میں داستان نہیں سنا رہا، تفسیر سنا رہا۔ جبریل کو کیسے پتا؟ چھت ہے، چھت بھی تو دیوار ہوتی ہے۔ آج کا نلیک ملا کہتا ہے جس کے پیچھے تمہاری جلدی جلدی میں نماز ہو جاتی ہے کہ نبی کو دیوار پیچھے کا علم نہیں۔ یہ چھت بھی تو دیوار ہے۔ اگر جبریل امی اس چھت دیوار کے باہر بیٹھ کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ جبین مصطفیٰ کہاں ہے، تو مصطفیٰ گنبد خضرا میں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں کشوال میں مسجد اعجاز کہاں ہے، مسجد اعجاز میں فلاں غلام کہاں بیٹھا ہوا ہے۔
یہ شان ہے ان کے منگتوں کی، سرکار کا عالم بولا بھی تو کرے نا، یہ شان ہے ان کے منگتوں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ رب نے حکم دیا وہاں سے سوراخ نکال، کتنا بڑا؟ فرمایا سوئی کی نوک کے برابر۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں سوئی کی نوک کے برابر، اس میں سے داخل ہو کے جا۔ جبریل امین نے عرض کی مولا مجھے کتنا بڑا بنایا ہے تو نے، کتنا بڑا بنایا ہے؟ فرمایا وہ بھی آج کے دن کے لیے بنایا۔ میں سمجھا نہیں سکا، جملہ سمجھے تو صحیح نہ تو آپ، وہ بھی آج کے دن کے لیے بنایا ہے، آج کے دن کے لیے۔ مجھے اتنا بڑا بنا کے جبریل امین نے یہ نہیں کہا کہ میں اتنا بڑا ہوں، کہا مولا مجھے اتنا بڑا بنایا ہے تو نے، اتنے پر اتنا بڑا وجود، سوئی کی نوک سے آواز لگانی ہے؟ کہا نیچے اترنا ہے، سوئی کی نوک سے بڑا سوراخ نہ ہو، اس میں سے نیچے اترنا ہے۔ اس پر سے اور بہت ساری باتیں بیان ہو سکتی ہیں، مگر معراج کے مہینے میں جبریل امین نے عرض کی مولا کتنا چھوٹا ہو جاؤں؟ کہا اتنا چھوٹا ہو جا جتنا سوئی کی نوک کا سوراخ ہے۔ کہا مولا ہوتا ہوں۔ جبریل امین چھوٹا ہونے لگے، ادھر سے رب نے حکم دیا، آواز دی جبریل آداب مصطفیٰ ہیں، مجھے اپنے رب ہونے کی عزت، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، آج مصطفیٰ کے قدموں میں جتنا چھوٹا ہو کے جائے گا اتنا خدا تمہیں بڑا بنا دے گا، عظمت عطا فرما دے گا۔ ایک مرتبہ ذرا میرے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سبحان اللہ کہہ دیں، جتنا چھوٹا ہو جائے گا اتنا خدا تمہیں بڑا بنا دے گا۔ وہ سلطان محمود غزنوی گیا تھا نا حج کے لیے، اور وہاں غسل خانے دھو رہا تھا، مشق کندھوں پہ اٹھائے غسل خانے دھو رہا تھا، تو غزنی کے کچھ حاجیوں نے تہجد کے وقت دیکھا کہ سلطان محمود غزنوی لیٹرینے دھو رہا ہے مدینے۔ حاجیوں کبھی کبھی یہ کام بھی کر لیا کرو، لیٹرینے دھو رہا تھا۔ تو ایک حاجی نے دوسرے حاجی کو کہا او سلطان، بھی بادشاہ غزنی کا، او سلطان محمود غزنوی منہ چھپا کے دھو رہا تھا، کہیں کپڑا اتر گیا کہ کوئی دیکھ نہ رہے۔ تو دیکھنے والوں نے پہچان کے کہا سلطان محمود غزنوی وہاں سے دوڑا، ان حاجیوں کے پاؤں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا سلطان نہیں، سلطان وہی ہے، یا ہر کوئی بھکاری ہے، سلطان وہی۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، بلکہ یوں کہو روزے دے دوالے نے فقیراں دیاں ٹولیاں، بلکہ یوں کہہ لو روزے دے دوالے نے سوالیاں دیاں ٹولیاں، ہکو پیا بھردا ہزاراں دیاں ٹولیاں۔ الحمدللہ ہمارے قاری صاحب بھی جا رہے ہیں، کس تاریخ کو؟ 18 تاریخ کو جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، فرمایا چھوٹا ہو جا، چھوٹا ہوا، رب نے بڑا بنا دیا، رب نے بڑا بنا دیا۔ جو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بڑا بن کے جاتا ہے اس کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے، جو جتنا چھوٹا بن کے جاتا ہے اس کو اتنا بڑا کر دیا جاتا ہے، اتنا عظیم بنا دیا جاتا ہے۔ خالق نے میرے آقا کی بارگاہ کے آداب سکھائے،
کہا آواز کو چھوٹا کرو. بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی، آواز کو پست کرو، چھوٹی آواز سے بولو، پست آواز سے بولو. اور جو اونچا بولا، آج بھی حضور کی بارگاہ کا وہی ادب ہے. پڑھے علماء کو، آج بھی بارگاہ مصطفیٰ میں باب السلام سے لے کر باب الوداع تک جاتے ہوئے اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے. اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے، اکڑ کے جانے کی اجازت. بہت سارے لوگ تو اپنے عصیاں کی وجہ سے سر بھی جھکا لیتے ہیں، منہ بھی چھپا لیتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں آقا یہ منہ آپ کو دکھانے کے قابل نہیں. کیونکہ یہ منہ میں نے آپ کی سنت کے مطابق نہیں بنایا. پھر اگلی آیت کو دیکھو. کوئی کسی غرض سے جائے، کوئی کسی غرض سے جائے، کوئی سعادت حاصل کرنے جائے، یہاں تک کہ کوئی ایمان حاصل کرنے جائے، یہاں تک کہ کوئی ایمان کی تصدیق لینے جائے، یہاں تک کہ کوئی اپنے مذہب کا تقابل کرنے کی غرض سے جائے، میرے آقا کی بارگاہ میں اپنا ہو. خدا نے پھر بھی آداب سکھائے ہیں. اپنا بننے کے لیے آئے، خدا نے پھر بھی آداب سکھائے ہیں. بیگانہ ہو، خدا نے پھر بھی آداب سکھائے ہیں. میرے آقا کی بارگاہ کے آداب ہے، میرے آقا کی بارگاہ کے آداب ہے. اور انہی آداب بارگاہ مصطفیٰ کا نام ایمان اور تقویٰ ہے. جیسے آپ قرآن پاک کسی آیت میں سن رہے ہیں، جو میرے محبوب کی بارگاہ میں ادب سے آہستہ بولتے ہیں، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تقوی کے لیے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے. عرب کے سرداروں کا اور سابقہ کتب کے علماء کا ایک قافلہ، ایک جماعت جس میں اس قوم کے بڑے بڑے سردار اور علماء شامل تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی نبوت پر دلائل لینے کے لیے حاضر ہوئے. ایمان لانا چاہتے تھے، سن لیں سمجھ لیں اور پھر ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. وقت دوپہر کا تھا، محبوب دوپہر کو قیلولہ فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. اور محبوب کی ہر سنت کے اندر افادیت ہے. اور فرمایا جو دوپہر کو میرے آقا کی سنت کے مطابق قیلولہ فرماتا ہے وہ مرتے دم تک بوڑھا نہیں ہوتا، وہ صحت یاب رہتا ہے. سونے سے بھی بندے صحت یاب ہوتے ہیں، پر محبوب کی سنت ہے. دوپہر کو میرے آقا قیلولہ فرما رہے تھے، وہ پوری جماعت آئی. صحابہ نے عرض کیا کہ آقا آرام فرما رہے ہیں. عرب کے بڑے قبیلے کے لوگ تھے، انہیں اپنے قبیلے اپنی نسل پر بھی ناز تھا. جیسے ان کے اندر ایک نسلی تعصب موجود ہوتا ہے اور عربیوں کے اندر موجود تھا، انہیں بڑا ناز تھا. اور ان کے ساتھ پھر علماء بھی تھے جو سابقہ کتابوں کے عالم تھے، وہ بھی تھے. انہوں نے کہا ہم انتظار نہیں کرتے. ان میں سے کسی نے آواز لگائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے. اسی نبی کو ملنے کے لیے آئے.
توجہ کے ساتھ میری بات سن لیجئے جلدی جلدی. اسی نبی کو ملنے کے لیے آئے ہیں جو نبی ابو لہب اور ابو جہل کے دروازے پر رات کے اندھیروں میں بھی جاتے ہیں، دن کے اجالوں میں بھی جاتے ہیں. وہ برستی رات، آندھی کی رات، طوفان کی رات، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی رات، بارش پڑ رہی ہے اور تیز ہوا چل رہی ہے، تو ابو جہل کے دروازے پر ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. اس نے کہا جو بھی ہے آج مجھ سے اگر میری جان بھی مانگے گا دے دوں گا. اتنی مشقت کی رات آئے. جب دروازہ کھولا تو سامنے مصطفیٰ کریم کھڑے. کا کیا کام ہے؟ کا کام کیا ہونا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھانے آیا ہوں. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہی نبی ہے. خود اپنی مرضی سے جاتے تھے. اور جب میرے آقا نے میرے خالق نے بار بار محبوب کا جانا اور مشقت میں پڑنا دیکھا، فرمایا محبوب آج کے بعد ابو لہب ابو جہل عتبہ مغیرہ کے دروازے پر مت جانا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. وہی محبوب ہیں، وہی محبوب خدا ہیں جو خود جاتے ہیں، خود چل چل کے جاتے ہیں. آج وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں. جب رب نے اس انداز میں منع کر دیا تو محبوب کریم نے عرض کی مولا میں تو چاہتا تھا یہ بھی تمہیں ماننے والے بن جائے. یہاں پر جملہ سن لیجئے، ٹائم بھی جا رہا ہے. یہاں فرمایا میں تو اس لیے بار بار جاتا ہوں یہ بھی مولا تمہیں ماننے والے بن جائیں. تو تب آواز خدا بندی آئی محبوب اب بس کر دیجئے. آپ تو یہ کہتے ہیں کیا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کافی نہیں؟ اور ہاں روح زمین پر مجھے کوئی بھی نہ مانے میری ربوبیت میں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تو مجھے خدا کہتا رہے میں تمہیں مصطفیٰ کہتا رہتا ہوں. بس تو مجھے مانتا رہے میں تجھے مانتا رہتا ہوں. تو رب رب کہتا رہے میں محمد محمد کہتا رہتا. پچھلے بھی سبحان اللہ کہہ لو حاجیو. ان کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے فرق ہے. تو مجھے خدا کہے میں تمہیں مصطفیٰ کہوں، تو مجھے کریم کہے میں تجھے رحیم کہوں، ہے تو مجھے محب کہے میں تجھے محبوب کہوں، تو مجھے ماہی کہے میں تمہیں ڈھولن کہتا ہوں. یہی کافی ہے، تیرا ماننا ہی کافی ہے. آج کے بعد نہیں جانا. یہ وہی محبوب ہیں، یہ وہی محبوب ہیں. آرام فرما رہے ہیں. انہوں نے آواز لگا دی، انہوں نے آواز لگا دی کہ محبوب باہر آؤ. محبوب تو آ گئے، محبوب تو آ گئے، پر جو اس نے ان کو جھڑکا بس اگلے جمعے بتاؤں گا کیا جھڑکا پھر اس نے.